ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुश्किल में, मुसीबत में, मसरत में, खुशी में, मुश्किल में, मुसीबत में, मसरत में, खुशी में मैं तेरी रज़ा पर ही फ़क़त नाज करूँगा। हर वक्त में, हर हाल में, हर काम से पहले, हर वक्त में, हर हाल में, हर काम से पहले मैं नाम तेरा लेके ही आगाज़ करूँगा। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन उर्दू मुआविन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मुदगल तालुका लिंगसूर ज़िला रायचूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस संवेदाई ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का दिल की समीम गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ज़ुबान अव्वल बराए 9वीं जमात से एक मसनवी हुब्बे वतन का मुताला करेंगे, जिसके शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। तो प्यारे बच्चों, इस मसनवी को हमें 2 हिस्सों में पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम हिस्सा अव्वल का यानी पार्ट 1 का मुताला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने उर्दू दर्सी किताब नौबहार अदब को खोल लीजिए और सफ़ा नंबर 33 पर आइए। सबक नंबर 7 है और साथ ही साथ अपने पास एक कलम और नोटबुक भी रख लीजिए ताकि तदरीस के दौरान जो भी अहम नुकात हो उसे दर्ज करते हुए चलें। तैयार है प्यारे बच्चों? माशाल्लाह। तो चलिए आज के इस्लाही तदरीस के अहम नुकात पर एक नज़र डालते हैं। प्यारे बच्चों, उर्दू अदब के चंद अहम शेरी असनाफ से मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद मसनवी की तारीफ़ और खुसूसियात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। मसनवी हुब्बे वतन की क्या खुसूसियात है उसके मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का मुख्तसर तारुफ समझ लेंगे। फिर मुख्तसर सरगर्मी हल करेंगे। उसके बाद मसनवी हुब्बे वतन के अशार की बुलंद ख़्वानी की जाएगी, बगौर समात फरमाएंगे आप। फिर उसके बाद नज़्म में मौजूद नए अल्फाज के माने समझ लेंगे। फिर एक क्विज़ के सवालात को हल करेंगे। आखिर में आपको घर का काम भी दिया जाएगा। तो ये है प्यारे बच्चों आज के इस्लाही तदरीस के अहम नुकात। आइए हम इनकी तफसील देख लेते हैं। शेरी असनाफ। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि शेरी असनाफ कौन कौन से हैं? सोचिए सोचिए, मैं आपको कुछ वक्फा देता हूँ चंद सेकंड का, सोच कर बताइए। पिछली जमातों में, पिछली क्लासों में कई एक शेरी असनाफ का आपने मुताला किया है। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे शेरी असनाफ ये हैं। जैसे हमद, नात, मुनाजात, मनक़िबत, मरसिया, क़िता, रुबाई, ग़ज़ल, मसनवी वग़ैरह। इन तमाम की तारीफ़, मुख्तसर सी तारीफ़ मालूम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हम्द की तारीफ़ देख लेंगे, समझ लेंगे। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। उसके बाद नात। आइए नात किसे कहते हैं, नात की तारीफ हम देख लेंगे। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। उसी तरह मुनाजात। मुनाजात उस नज़म को कहते हैं जिसमें पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, बाद में अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है। तो प्यारे बच्चों,
پہلے مناجات میں پہلے شاعر اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے. ایسی نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں. سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ. تو چلیے آگے بڑھیں گے ہم. ہاں، منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے. تو آئے پیارے بچوں، قطع اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوں. قطع کہتے ہیں. مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے شخص کی تعریف بیان کرتے ہوئے غم کا اظہار کیا جاتا ہے. اور مرثیہ کی 2 اقسام ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور دوسرا شخصی مرثیہ. تو آئیے پیارے بچوں، کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں دیکھتے ہیں. کربلائی مرثیے میں حضرت امام حسین، ان کے عزیزوں اور رفیقوں کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ شخصی مرثیے میں کسی وفات پانے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. تو آئیے ربائی کی تعریف اور اس کی خصوصیات سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. ربائی عربی لفظ ربا سے مشتق ہے، ماخوذ ہے، جس کا معنی 4 کے ہیں. یعنی ربا کے معنی 4 کے ہیں. اسی لیے اصطلاح شاعری میں ربائی اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصرعوں پر مشتمل ہو. یعنی 4 مصرعوں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں. تو ربائی کا ایک اور نام اس کو 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے. اس میں 2 بیت ہوتے ہیں، 2 بیت ہوتے ہیں، یعنی 2 شعر ہوتے ہیں. اسی لیے اس کو اسی مناسبت سے ربائی کو 2 بیتی کہا جاتا ہے. تو آئیے پیارے بچوں، ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے. تو 4 مصرعوں میں سے 3 مصرے ردیف اور قافیے کی پابندی میں ہوتے ہیں، جبکہ ربائی کا تیسرا مصرع قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے. ربائی کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے. سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ویری گڈ. عام طور پر ربائی میں اصلاحی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی، فلسفیانہ، حاکمانہ، ناصحانہ وغیرہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں. اور ربائی ایک خاص وزن میں کہی جاتی ہے. تو یہ ہے پیارے بچوں ربائی کی تعریف اور اس کی خصوصیات سے متعلق ہم نے تفصیلی معلومات حاصل کی. تو چلیے پیارے بچوں، اب ہم غزل کی تعریف اور اس کی خصوصیات سے متعلق چند اہم معلومات حاصل کرتے ہیں. غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول ترین صنف سخن ہے، اور غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں. سمجھ گئے پیارے بچوں؟ اصطلاح شاعری میں غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کی باتوں کے ساتھ ساتھ زمانے کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے. اور غزل کا ہر شعر اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے یا مستقل ہوتا ہے بھی کہہ سکتے ہیں آپ. غزل کا پہلا شعر مطلح کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. اسی لیے مطلع کے لیے 2 شرائط ہیں. ایک تو یہ غزل کا پہلا شعر ہوگا، اور دوسرا شرط جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. تو اسی لیے غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل یا شاہ غزل کہتے ہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. پھر غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو پیارے بچوں، مقطع کے لیے بھی 2 شرائط ہیں. یہ تو پہلی شرط یہ ہے کہ غزل کا آخری شعر ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ تھی غزل کی تعریف اور اس کی خصوصیات سے متعلق ہم نے تفصیلی معلومات حاصل کی. تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو مثنوی کی تعریف اور خصوصیات سے متعلق چند اہم معلومات آپ کے سامنے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو.
समझ गए प्यारे बच्चों। मसनवी उस नज़म को कहते हैं जिसमें कोई तारीखी वाक़या होता है या इश्किया दास्तान को पेश किया जाता है, और मसनवी का मजमून मुसलसल होता है। इस जुमले पर ज़रा गौर करें, मसनवी का मजमून मुसलसल होता है यानी सिलसिलावार होता है। एक ही मजमून पर, एक ही मौजू पर शायर तसलसल के साथ अशार कहता चला जाता है, किस्सा दर किस्सा भी होता है, एक ही उन्वान पर मुसलसल शेर कहता हुआ चला जाता है, इसीलिए मसनवी का मजमून मुसलसल होता है। और इसी तरह मसनवी का हर शेर अलग अलग काफिये का होता है। तो प्यारे बच्चों, मसनवी का हर शेर अलग अलग काफिये का होता है। एक शेर में जो है ना क्या है, एक काफिये इस्तेमाल किए गए हैं तो फिर दूसरे शेर में अलग काफिये इस्तेमाल होते हैं। इसी मुनासिबत से मसनवी की एक खूबी है कि उसका हर शेर अलग अलग काफिये का होता है। तो आइए, मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं, कैद नहीं है। चाहे मसनवी छोटी भी हो सकती है, चाहे तवील भी हो सकती है, लंबी भी, वो तो शायर पर मुनस्सिर है, चाहे वो मुख्तसर भी लिख सकता है या वो तवील भी कर सकता है। और कुछ मसनवियां इतनी लंबी होती हैं कि मुकम्मल किताब बन जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ मसनवियां इतनी तवील और इतनी लंबी हो जाती है कि एक मुकम्मल किताब की शक्ल में दस्तयाब है। जैसे उर्दू की मशहूर मसनवी सिहरुल बयान मीर हसन की एक किताबी शक्ल में आपको मिलेंगी, और एक मसनवी गुलजार नसीम है पंडित दयाशंकर नसीम की, ये भी एक किताबी शक्ल में मिलती है आपको। ये दोनों उर्दू के शाहकार मसनवियों में शुमार किए जाते हैं। तो समझ गए प्यारे बच्चों, ये थी मसनवी की तारीफ और उसकी खुसूसियात से मुताल्लिक हमने तफसीली मालूमात हासिल की है। प्यारे बच्चों, ज़हन नशीन कर लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि आज का हमारा असल मौजू है मसनवी को पढ़ना है। तो मसनवी से मुताल्लिक ये तमाम चीज़ें काफ़ी अहम हैं, उसे हम ज़हन नशीन करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हुब्बे वतन मसनवी की खुसूसियात क्या है उससे मुताल्लिक मालूमात हासिल करते हैं। हुब्बे वतन मसनवी में ना कोई तारीखी वाक़या है और ना ही इश्किया दास्तान। हुब्बे वतन मसनवी दीगर मसनवियों से अक्सर अलग है, मुख्तलिफ है, क्योंकि इस मसनवी में ना कोई तारीखी वाक़ये को बयान किया गया है और ना ही इश्किया दास्तान को पेश किया गया है। क्योंकि मसनवी की तारीफ ही ये है ऐसी नज़म जिसमें कोई तारीखी वाक़या या इश्किया दास्तान बयान की गई हो, लेकिन यहाँ पर ना कोई तारीखी वाक़ये को पेश किया गया है और ना ही कोई इश्किया दास्तान को बयान किया गया है। ये मसनवी, आखिर इस मसनवी में क्या पेश किया है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने? आइए, हुब्बे वतन मसनवी में मौलाना हाली ने हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान की तारीफ की है। तो आइए प्यारे बच्चों, हुब्बे वतन मसनवी से मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की वतन दोस्ती का सबूत मिलता है कि किस तरह आप अपने वतन से मोहब्बत रखते थे, कैसे उनसियत और लगाव रखते थे। यही उनसियत, यही मोहब्बत का सबूत यहाँ पर इस मसनवी से मिलता है। तो आइए, हुब्बे वतन मसनवी एक तवील मसनवी है। इसमें जुमला 215 अशार हैं। हमारी किताब में इसके सिर्फ चुनिंदा 10 अशार को रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये मसनवी कोई मुख्तसर छोटी मसनवी नहीं है, बल्कि एक तवील मसनवी है। जुमला इसमें अशार की तादाद 215 है, और हमारी जो निसाबी किताब है उसमें आपको सिर्फ चुनिंदा 10 अशार जो है ना क्या है मसनवी के यहाँ पर रखा गया है। समझ गए प्यारे बच्चों? माशाल्लाह। तो आइए, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये मसनवी हुब्बुल वतनी, कौमी एकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत और सदाकत का पैगाम देती है। तो ये मसनवी हमें हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत और आपस में कौमी एकजहती मिलजुल कर रहने का, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने का, प्यार और मोहब्बत से रहने का पैगाम देती है, दर्स देती है। तो आइए प्यारे बच्चों, ये थी मसनवी हुब्बे वतन की खुसूसियात। प्यारे बच्चों, अब तक हमने उर्दू
شعری اصناف کا مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد مثنوی کی تعریف اور اس کی خصوصیات سے متعلق معلومات حاصل کی، مثنوی کی حب وطن مثنوی کی کیا خصوصیات ہے اس سے متعلق معلومات حاصل کی۔ تو آئیے پیارے بچوں، میں اب آپ سے اعادے کے طور پر چند سوالات کروں گا، آپ بغور اس کے سن کر اس کے جوابات دے دیجئے۔ بالکل آسان سوالات ہیں، ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات دے دیں گے۔ چلیے پہلا سوال ہے، حمد میں کس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے؟ بالکل آسان سوال پیارے بچوں، حمد میں کس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال، نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ تو سنیے جواب، جس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے نعت کہتے ہیں۔ بہت اچھے جوابات دے رہے ہیں آپ۔ چار مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اور سوال آپ کے سامنے آیا، بتائیے پیارے بچوں، چار مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ تو چلیے پھر اگلا سوال آپ کے لیے، مثنوی کا مضمون کیسا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مثنوی کا مضمون کیسا ہوتا ہے؟ مثنوی کا مضمون مسلسل ہوتا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اگلا سوال، اس مثنوی کا نام بتائیے جس میں مولانا حالی نے ہمارے پیارے وطن ہندوستان کی تعریف کی ہے۔ تو بتائیے پیارے بچوں اس مثنوی کا نام کیا ہے؟ حب وطن۔ حب وطن ہی وہ مثنوی ہے جس میں مولانا الطاف حسین حالی نے ہمارے پیارے وطن ہندوستان کی تعریف بیان کی ہے۔ تو چلیے اگلے سوال کی اور ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال، یہ تو جو ہے نا کیا اعادے کے طور پر چند سوالات تھے، ماشاءاللہ تمام بچوں نے، تمام طلبہ و طالبات نے ان تمام کے جو ہے نا کیا صحیح جوابات دیے۔ تو چلیے پیارے بچوں اب ہماری اگلی سرگرمی ہے، یہ ہے تخلیق کار۔ تو آئیے مولانا الطاف حسین حالی کا ہم تعارف سے متعارف ہو جائیں۔ یہ جو تصویر آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصویر ہے۔ تو آپ کا اصل نام محمد الطاف حسین تھا اور تخلص حالی اختیار کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش 1837 سن عیسوی بمقام پانی پت میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی۔ تکمیل تعلیم کے لیے دلی چلے گئے، دلی میں مرزا غالب کے شاگرد بنے۔ تو اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ دلی چلے گئے اور دلی میں اردو کے مشہور و معروف شاعر مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ تو آئیے پیارے بچوں ملازمت کے سلسلے میں لاہور میں بھی آپ نے قیام کیا۔ اس لیے دوسرا پوائنٹ، سر سید احمد خان کی تحریک کو کامیاب بنانے میں حالی نے اہم کردار ادا کیا۔ پیارے بچوں سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی علی گڑھ تحریک، اس تحریک کو کامیاب بنانے میں سر سید نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ تو یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سر سید احمد خان کی تصویر ہے اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تصویر ہے۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان کی مشہور و معروف یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان ہیں۔ تو آپ علی گڑھ تحریک کے نام سے ایک تحریک شروع کرے جو کہ بہت ہی بہترین تحریک تھی اور آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ اس تحریک کو کامیاب بھی کیا اور اس تحریک کا مقصد ہندوستان میں جدید علوم کو آراستہ کرنا تھا۔ اسی لیے سر سید احمد خان کی بے شمار ان گنت احسانات ہم ہندوستانیوں پر خاص کر اردو ادب پر ہیں جسے ہم چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ایسی شخصیت کا نام سر سید احمد خان ہے۔ تو آپ کی تحریک کو بھی کامیاب بنانے میں حالی نے اہم کردار ادا کیا۔ تو چلیے پیارے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1904 سن عیسوی میں حکومت کی جانب سے مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اسی طرح آپ کی وفات 1914 سن عیسوی پانی پت میں ہوئی۔
پیارے بچوں، مولانا الطاف حسین حالی ایک اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سوانح نگار اور نقاد بھی تھے۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم مولانا الطاف حسین حالی کی اہم تصانیف کا جائزہ لیں گے کہ آپ کی کون کون سی کتابیں ہیں۔ تو یہ آپ کے اسکرین پر جو دکھائی دے رہی ہیں یہ مولانا الطاف حسین حالی کی ہی تصاویر ہیں، جیسے تصانیف ہیں، جیسے یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی اور مقدمہ و شعر و شاعری مسدس حالی، یہ آپ کی تصانیف ہیں۔ تو سمجھ گئے پیارے بچوں کہ یہ آپ کی تصانیف کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں، ایک ہم سرگرمی کرتے ہیں، مناسبت تلاش کیجئے اور جوڑ لگائیے۔ تو یہ جوڑ لگانا ہے آپ کو، الف سے بے کو جوڑ لگانا ہے۔ الف میں سلسلہ وار ہیں، ترتیب سے ہیں، اور بے میں بے ترتیب ہیں اور آگے پیچھے ہیں، تو انہیں آپ ترتیب سے جوابات یہاں پر دینے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یعنی اس جوڑ کو کس طرح سے کیسے حل کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کی آپ کو پیدائش بے میں تلاش کر کر سامنے بتانا ہے، پھر اسی طرح غزل کے لغوی معنی آپ کو بے میں تلاش کر کر بتانا ہے، رباعی کا چوتھا مصرع کیسا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے، مثنوی کا ہر شعر جملہ مکمل کرنا ہے، یہ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا انتقال کب اور کہاں ہوا یہ بتانا ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں ہم ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم ایک مختصر سرگرمی کرتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے متعلق ایک سرگرمی ہے مختصر سی، وہ سرگرمی کر لیتے ہیں۔ مناسبت تلاش کیجئے اور جوڑ لگائیے۔ تو آپ کو حصہ الف سے حصہ بے کو جوڑ لگانا ہے۔ تو مولانا حالی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، حصہ بے میں آپ کو تلاش کرنا، یعنی حصہ الف میں ترتیب وار ہیں اور حصہ بے میں بے ترتیب ہیں، آگے پیچھے ہیں، انہیں صحیح جو ہے نا کیا ہے جوابات میں آپ کو لکھنا ہے۔ تو آئیے مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ اسی طرح دوسرا ہے غزل کے لغوی معنی کیا ہے آپ کو بتانا ہے بے میں تلاش کر کر۔ اسی طرح رباعی کا چوتھا مصرع کیسا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے۔ مثنوی کا ہر شعر مصرع مکمل کرنا ہے آپ کو بے میں تلاش کر کر۔ مولانا حالی کا انتقال کب اور کہاں ہوا آپ کو بتانا ہے۔ تو تیار ہیں پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ تو چلیے بہت اچھے، آپ نے دیکھتے ہیں جوابات۔ سب سے پہلا مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی۔ اسی طرح غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، سمجھ گئے۔ رباعی کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں مثنوی کا ہر شعر الگ الگ قافیے کا ہوتا ہے۔ تو آئیے پھر پانچواں مولانا حالی کا انتقال 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوا۔ تو یہ تھی مختصر سی سرگرمی جو آپ نے بآسانی حل کر لی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب پیارے بچوں اب ہم مثنوی حب وطن کے اشعار کو دیکھ لیں گے۔ ایک مرتبہ ان اشعار کو میں بآواز بلند پڑھوں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں اور الفاظ پر بھی اشعار پر بھی غور فرمائیں کہ میں کس طرح سے ان الفاظوں کو ادا کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو بھی دوبارہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو تیار ہیں پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ تو چلیے، اے وطن اے میری بہشت بری، اے وطن اے میری بہشت بری، کیا ہوئے تیرے آسماں و زمین، رات اور دن کا وہ سما نہ رہا، وہ زمین اور وہ آسمان نہ رہا، تیری دوری ہے مورد عالم، تیری دوری ہے مورد عالم، تیرے چھٹنے سے چھٹ گیا آرام، جو کہ رہتے ہیں تجھ سے دور صدا، جو کہ رہتے ہیں تجھ سے دور صدا، ان کو کیا ہوگا زندگی کا مزہ، ہو گیا یہاں تو 2 ہی دن میں یہ حال، ہو گیا یہاں تو 2 ہی دن میں یہ حال، تجھ بن ایک ایک پل ہے ایک ایک سال، سچ بتا تو سبھی کو بھاتا ہے، سچ بتا
تو سبھی کو بھاتا ہے یا کہ مجھ ہی سے تیرا ناتا ہے، میں ہی کرتا ہوں تجھ پہ جان نثار، میں ہی کرتا ہوں تجھ پہ جان نثار، یا کہ سب تجھ پہ ہیں فدائے یار۔ کیا زمانے کو تو عزیز نہیں، کیا زمانے کو تو عزیز نہیں، اے وطن تو تو ایسی چیز نہیں، تیری ایک مشت خاک کے بدلے، تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے، جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا، جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا، کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا، کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا۔ تو یہ بے وطن مثنوی کے اشعار تھے پیارے بچوں۔ آئیے اس نظم میں جو نئے الفاظ ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، ان کے اب ہم ایک معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے، حب وطن، حب وطن کے معنی وطن سے محبت، بہشت، بہشت کہتے ہیں جنت کو، بری اعلیٰ، تو بہشت بری اعلیٰ درجے کی جنت، یعنی آپ جنت الفردوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ درجے کی جنت، بہشت بری، مورد اعلیٰ، مورد ٹھہرنے کی جگہ، مورد کے معنی ٹھہرنے کی جگہ، آلام علم کی جمع یا غم کو کہتے ہیں، مورد آلام رنج و غم کا سبب، بھاتا پسند آنا، پھر ناتا رشتہ، فدا کے معنی قربان، صدقے، جان نثار جان قربان کرنے والا، وفادار، عزیز محبوب، خاک کے معنی مٹی دھول، مشت مٹھی تھوڑی چیز، مشت خاک مٹھی بھر مٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھے پیارے بچوں نئے الفاظ کے معنی، جو ان تمام الفاظ کے معنوں کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو آپ کے لیے مثنوی حب وطن کے اشعار کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، مثنوی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو چلیے پیارے بچوں اب ہم اعادے کے طور پر معروضی سوالات پر مشتمل ایک کوئز ہے، اور اس کوئز کو کھیلیں گے، دیکھیں گے آپ کتنے سوالات کے جوابات بآسانی دیتے ہیں۔ تو آپ تیار ہیں؟ تو چلیے، پہلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ ہے کہ اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف کون سی ہے؟ ویسے ہی بہت ہی آسان سوال ہے، آپ اس کے جواب تو دیں گے۔ تو اس کے آپشن دیکھ لیجئے، اے غزل، بی رباعی، سی مثنوی اور ڈی حمد ہے۔ تو پیارے بچوں بتائیے تو اس کا صحیح جواب، ماشاءاللہ بہت اچھے، تو جواب ہے غزل، اے غزل، آپشن کے ساتھ لکھیے آپ اے غزل۔ تو اسی طرح دوسرا سوال دیکھتے ہیں، کس نظم میں مرے ہوئے شخص کی تعریف بیان کرتے ہوئے غم کا اظہار کیا جاتا ہے؟ تو اس کا آپشن دیکھیے، اے مناجات، بی نعت، سی مرثیہ، ڈی منقبت۔ تو کیا اس کا جواب مرثیہ؟ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ تو چلیے اگلے سوال کی اور، حالی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ سوال پر ذرا غور فرمائیں کہ حالی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو آپشن اس طرح ہے، اے لکھنؤ، بی آگرہ، سی دلی، ڈی پانی پت۔ تو پیارے بچوں تو بتائیے کہ کہاں پر ہوئی؟ ماشاءاللہ صحیح جواب، تو جواب آپ کا پانی پت، پانی پت میں آپ کی ابتدائی تعلیم ہے۔ اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں، جس نظم میں کوئی تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ آپشن دیکھ لیجئے، اے غزل، بی مثنوی، سی قطع اور ڈی مرثیہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، تو یہ ہے جواب مثنوی۔ تو چلیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں، یہ تصنیف مولانا الطاف حسین حالی کی نہیں ہے۔ آپشن پر ذرا غور کیجئے، سوال کو سمجھیے کہ چار آپشن میں سے ایک جو ہے نا کیا ہے، مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف نہیں ہے، چار میں سے ایک نہیں ہے، اس کو الگ کرنا ہے۔ تو مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، سی حیات شبلی اور ڈی حیات جاوید۔ تو آپ کا جواب ہوگا سی حیات شبلی۔ تو چلیے پیارے بچوں اگلے سوال کی اور، حالی کی لکھی ہوئی نظم کا نام بتائیے۔ تو یہ رہے آپ کے
ऑप्शन शिकवा जवाब शिकवा, बी नात, सी हुब्बे वतन, डी पगडंडी। अरे बच्चों तो बताइए। हाँ सही फरमाया, इसका जवाब सी हुब्बे वतन है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश की तहरीक को कामयाब बनाने में हाली ने अहम किरदार अदा किया। अब इस डैश में क्या आना, किसकी तहरीक को कामयाब बनाने में हाली ने अहम किरदार अदा किया। ऑप्शन देख लीजिए, मिर्जा गालिब है, बी सर मोहम्मद इकबाल है, सी सर सैयद अमजद खान है, डी सर सैयद अहमद खान है। तो आपका जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। तो डी इसका जवाब सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को कहते हैं। वैसे ही आपको जवाब मालूम है, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। ए तकल्लुस, बी बैतुल गजल, सी मतला, डी मख्ता। तो ये उसके ऑप्शन है। तो इसका जवाब होगा बैतुल गजल, बी इसका सही जवाब है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल, मौलाना हाली की वफात किस सन ईस्वी में हुई। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। 1814 सन ईस्वी, बी 1904 सन ईस्वी, सी 1914 सन ईस्वी, डी 1837 सन ईस्वी। तो आपकी वफात कब हुई? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा समझ चुके हैं आप। तो इसका जवाब 1914 सन ईस्वी को आपकी वफात हुई। तो आइए प्यारे बच्चों, मौलाना हाली को हुकूमत की जानिब से शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए 1904, बी 1905, सी 1837 सन ईस्वी और डी 1914 सन ईस्वी। तो इसका जवाब होगा माशाल्लाह बहुत अच्छे, इसका जवाब 1904 सन ईस्वी को मौलाना हाली को शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम आज की क्लास का इहाता कर लें कि आज हमने क्या क्या सीखा, किन किन चीज़ों से मुताल्लिक मालूमात हासिल की, उससे मुताल्लिक मालूम करते हैं। आज हमने सबसे पहले उर्दू अदब के चंद अहम शेरी असनाफ सुखन की तारीफ मालूम की, फिर उसके बाद मसनवी की तारीफ और उसकी खुसूसियात से मुताल्लिक मालूमात हासिल की, और मसनवी हुब्बे वतन की खुसूसियात क्या है उससे मुताल्लिक भी हमने मालूमात हासिल की। इसी तरह हमने शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का मुख्तसर तारुफ मालूम किया, समझ चुके, और हमने मुख्तसर सी सरगर्मी हल की। फिर उसके बाद हमने नज़म में मौजूद नए अल्फाज के माने समझ लिए, फिर क्विज के सवालात भी हल करिए। तो आइए प्यारे बच्चों अब आपके लिए घरेलू काम है, तो ये घर पर आपको काम करने हैं। तो आप पहला सवाल है, शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ जुबानी याद कर कर लिखिए। तो आपको तारुफ जुबानी याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। उसी तरह गजल और रुबाई की तारीफ और उनकी खुसूसियात जुबानी याद कर कर आपको लिखना है। तो ये तमाम सवालात को हल कर कर अपनी कापियों में लिख लीजिए और अपने मुताल्लिक़ा मुअल्लिम या मुअल्लिमा से जांच करवाइए। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास, आपने अच्छी तरह समझ लिए, आपने घर का काम भी देख लिया। तो आइए मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब अपने उर्दू मुअल्लिम मोहम्मद सलाहुद्दीन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षण कलियोना कलिकेಯ ಹೊಸ